پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شجرہ عالیہ قادریہ کے مشائخ۔ جی ہاں، ایک عظیم شجرہ ہے، ایک عظیم اسپرچول چین ہے، اور اس میں ایسے عظیم عظیم بزرگ ہیں کہ بندہ جب ان کا ذکر خیر سنتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ آج ایسے ہی آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کی سیرت پر کچھ بات کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو پر ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے ناظرین، اس کو اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہونا ہے شجرہ عالیہ قادریہ میں، ہم ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے ایک بڑی پیاری التجا پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ تو آج جس صادق کا ذکر ہونا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں، کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل، طاہر بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے القابات ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، اپنے والد گرامی حضرت امام ابو جعفر محمد باقر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع، نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع علیہم الرحمہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ یعنی ان سب کی صحبتوں کا فیض آپ نے حاصل کیا، اور 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ یاد رکھیں، جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہو تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کی دینی خدمات کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے، اور استاد کا یہ سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہ کر کئی شاگرد امت کے لیے منارہ نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک،
حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں. آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے، آپ ان کے استاد ہیں. اللہ اکبر، کیسا آپ کا فیضان جاری ہے. اچھا، آپ کی خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے؟ خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی. جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے. آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی. اللہ اکبر. ناظرین ذرا آپ سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی، زبان پر مسکراہٹ ہوتی، ذکر و درود ہوتا، اور آپ کے معمولات زندگی سے آباء و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے. نبی پاک کا ہی خاندان ہے نا. آپ کے رویے میں نانا جان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی معافی جھلکتی تھی. گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا تھا، اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی. آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے. عفو و درگزر کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے. ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا. آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، اسے معاف کیا، شفقت فرمائی، بلکہ آزاد ہی کر دیا. اللہ اکبر. یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والے پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ خاموش رہے. دوبارہ عرض کی، حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا. کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں. اللہ اکبر. جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ، تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. اللہ اکبر. ناظرین یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں. ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیری زمین پہ نہیں ہوتے. ہم سمجھتے جناب ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. یہ اس قدر بڑی شخصیات ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے. کاش ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ خوف خدا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کچھ اخلاص نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خیال آ جائے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے. امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے. مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آتا رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے. یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ آپ مصروف رہتے تھے. ہم غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو دیکھو کبھی ایک گناہ کر رہے ہوں گے، کبھی ایک غفلت کا کام اس میں نہیں ہوں گے تو یہ کر رہے ہوں گے. اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسے ہو رہی ہے، ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، بیان کیسے ہو کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے، یا تو روزہ دار ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہوں گے. کاش میرے اور آپ کے معمول بھی ایسے صاف ستھرے ہو جائیں. اچھا، سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا. اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے. سبحان اللہ. اچھا، آپ کی ایک اور کرامت سنیے گا. خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں. وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص
عزلت نشین ہو گیا، اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے ہی دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی کہہ دیا جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد و تو فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میرے سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران، جب وہ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے سٹیج کو بھی کھا جاتا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نگل جاؤں گا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے، یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا، وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے نا، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آئے ہائے، ایک اور کرامت سنیے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ہم کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آہستہ سے کچھ پڑھا، کہتے میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا پڑھا۔ آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا وہ ان میں سے ہمیں کھلاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں، سوکھے درخت تھے اور اب کھجوروں کے گچھے جھک رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کھاؤ، میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کیسے مستجاب الدعوات تھے، آپ دعا کرتے وہ کیسے قبول ہوتی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے حضور دعا کر دیں اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر سال بہت سے حج کروں، میں بہت سے حج کروں۔ آپ نے دعا کی اللہ اسے بکثرت مال دے دے، اتنا دے دے کہ زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ سے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ 51 بار جب حج پر گیا تو جوحفہ کے مقام پر غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آپ دیکھیں یہ دعا کیسی تھی کہ 50 حج اسے نصیب ہوئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اپنی گائے کے مرنے پر ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کیا آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلی مصیبت میں ہوں، میری گائے مر گئی ہے، میں رو رہی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گائیں زندہ اللہ پاک کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی کچھ ارشادات سنتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی تقوی سے فرماتے ہیں کہ تقوی سے افضل کوئی زاد راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ ناظرین یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خود صادق ہیں، اتنا سچ بولتے کہ صادق کہلاتے، اور فرما رہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پہلے تو کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ہم تو سچے نبی کی امتی ہے نا، مسلمان ہو کر کیسے جھوٹ اختیار کر سکتے؟ یہ جھوٹ برائیوں کی یوں سمجھیے جڑ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میں اتنے سارے گناہ اتنی ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔
نبی پاک نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو آسان ہو گیا, شراب بھی پیتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا, چوری چکاری بھی کرتا تھا, اس کو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایمان لے آیا. دوسرے دن شراب پینے کے لیے جب شراب کھانے میں گیا تو سوچنے لگا میں شراب پی تو لوں گا, نبی پاک کے پاس آ کر جب پوچھیں گے کیا کیا تو میں کیسے بتاؤں گا میں شراب پی کر آیا. شراب پینے سے رک گیا, بدکاری کے لیے گیا, اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کر لیا تو نبی پاک فرمائیں گے کہاں سے آئے ہو تو کیا بتاؤں گا, جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے. بدکاری سے رک گیا, ایک ایک کر کے سارے گناہوں سے بچتا گیا. شام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا حضور آپ نے تو ایک گناہ سے روکا تھا, اس کی برکت سے میں سارے گناہوں سے بچ گیا. سچ بولے ناظرین, جی ہاں سچ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا. ہاں سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش فریش. جھوٹا بڑا مضطرب ہوتا ہے, ہاں بڑا بے چین ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی. نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے. تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور اس نبی کے امتی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سچ پر مبنی, صادق کہلاتے آپ. صادق آقا کے خاندان سے ہے نا, کیا مجھے کوئی صادق کہتا ہے, آپ کو کوئی صادق کہتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے؟ سوچئے ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. کاش لوگ کہیں کہ یار ہے اچھا امتی, بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, سبحان اللہ. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کیسا پیار تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر, یعنی اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کس قدر کمال کی فرمان ہے, اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا کمال کا آپس میں انٹریکشن تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر پیار کرتے تھے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کی ایک اور فرمان عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں یہ دوست بنانے والے, فرینڈ سرکل بنانے والوں کے لیے تو شاندار مدنی پھول ہے. غور سے سنیے کس کو دوست بنانا ہے, کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے. آپ فرماتے 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو. نمبر 1, بہت جھوٹ بولنے والا شخص, کیونکہ تم اس سے دھوکا یعنی چیٹنگ کھاؤ گے, اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر والی ریت جیسا ہے. وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. یعنی جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہیں کرنی ہے. واقعی وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بندے کو اتنے آسرے دے رہا ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے. ایسا دوست کس کام کا؟ تو جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. فرمان بے وقوف آدمی اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو, کیونکہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا. بے وقوف جو ٹھہرا, وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا ایک ریچھ اس کا دوست تھا اور بڑی محبت کرتا تھا اس سے, وہ ریچھ سے بڑی محبت کرتا تھا. ایک دن وہ جا کر سویا تو بار بار اس کی ناک پہ مکھی بیٹھتی تھی. ریچھ اسے اڑاتا تھا کہ میرا دوست سو رہا ہے. دوبارہ مکھی بیٹھی, دوبارہ اڑایا. 3-4 بار اس نے کیا. بعد میں ریچھ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مکھی بار بار میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے. بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا اور آخر کار اس نے مکھی کو مارنے کے لیے پتھر پھینکا. مکھی تو نہ جانے کہاں گئی, دوست چلا گیا, کیونکہ بے وقوف تھا. تو بے وقوف سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3, بخیل, کنجوس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا. موقع پڑے, کوئی ضرورت پڑے تو دوست ساتھ ہی نہ آتے تو کس کام کا وہ دوست. تو سخی ہونا چاہیے دوست, بخیل نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4, بزدل شخص, اس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ شخص مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پہلے ہی وہ بزدل تھا تو وہ ہم سے پہلے بھاگ جاتا ہے. نہیں, بہادر دوست ہونے چاہیے. فرمایا فاسق شخص, کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا. کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا. یعنی فاسق جو ہوتا ہے نا, جو اللہ کا نافرمان ہے, وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے, نیک لوگوں سے پیار کرنا ہے. بہرحال اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور ہم دوست بناتے ہوئے اس کا خیال رکھیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے پہلو میں ہے. اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں
مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سچوں کے صدقے ہمیں سچا بنا دے، ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمارا دل بھی عبادت میں لگا دے، ان سجدہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں ساجد بنا دے، ان تلاوت کرنے والوں کے صدقے ہمارا دل تلاوت میں لگا دے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم سلسلہ قادریہ کے مرید ہیں، سلسلہ قادریہ میں ہم شامل ہیں، مگر ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہ کیسے عرفہ والا ہیں۔ اللہ ان کا فیضان بھی نصیب فرمائے اور ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ایک اور مبارک شخصیت کا ذکر لے کر آئیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بہت ساری حاجتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے، آپ کی آل پر بھی، تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلا یوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔ جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اجتماع میں ایک بہت ہی عظیم ہستی، بہت ہی مبارک ہستی جن سے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ ان ہستی کا بھی تعارف ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ جبل ابو قبیس، سبحان اللہ، یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا۔ اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے، پھر سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی۔ اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا
اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ اس شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، تو وہ جو شخص تھے وہ انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چادر 2 ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر اوڑھ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنائے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے، ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا ملے، دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا، کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ کھیر پوری کھائیے اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کھانا بچ گیا، چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو، ہیں۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ 2 چادریں آئی ہیں تو ایک چادر دینے کی آفر کر رہی، کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ کبھی کر کے دیکھیں. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کبھی گھر میں کھانا بنے, ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں. کھانا بن گیا نا, سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں, آپ وہ کسی کو کھلا دیں. ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا, مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں اور جو ثواب ملے گا, کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی. تو اب کیا رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے, مزہ پتہ کیا ہے, افطار تیار ہو گیا, پہلے میں کھاؤں اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو, کسی غریب کو, کسی کو کھلا دو. بہترین 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ, مگر بہترین کھلاؤ. میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں, مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا, بہترین دینے کا مزہ اور ہے. ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر, ان کے بھی غربت کے دن تھے. کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو, میں غریب ہوں, بھوکا ہوں. تو کچھ ہے؟ تو کہا ہمارے پاس 4 انڈے ہیں. تو کہا چاروں انڈے دے دو. یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو, کہا یہ 4 دے دو. وہ اللہ والی, وہ بھی نیک خاتون تھی, یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے, 4 انڈے دے دیے. مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا, اب آنے والا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے. بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے؟ تو کہا حضور انڈے ہیں. کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے. کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے. بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے. آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں. چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے, 40 آنے چاہیے تھے. کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے, یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا اس میں بھی 3 پورے تھے, 1 ٹوٹا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری, سمجھنی پڑے گی. پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ کی مرضی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں. بچنے والا, پھکنے والا, ضائع ہونے والا, جو میں نہ کھا سکوں, کھانے میں بدبو آ گئی, پھر باری آتی ہے غریب کی. نہیں, سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں, فرمارے آپ بھی ساتھ کھا لیں. 2 چادریں آ رہی ہیں, کہہ رہے 1 آپ لے لیں. اور یہی صحابہ کا طریقہ, یہی نبی پاک کا انداز. اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے, خوشی کے ساتھ بانٹنا. مطلب آپ میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے, دیکھا ہے میں نے بھی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں, جو دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس. خوشی کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس مال آ جائے, میں نعمتیں استعمال کر لوں, میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں. اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے, اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی. اور آپ یہ کر کے دیکھیں, کسی ایک کی عید اچھی کر دیں, کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں, کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں, کسی ایک کو لباس پہنا دیں, بس کسی کی دکھ دور کر دیں. وہ جب مسکرائے گا نا, وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور, اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے, بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں, انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے, اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا. تو پہلی خوبصورت بات, آل نبی کی کیا شان ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال اچھا, حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے, اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا تھا. اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے, آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے. اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا, جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے, لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا. ہائے ہائے ہائے, سیکیور ہو گیا بندہ. جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے, وہ کپڑے پہن رہا ہے, ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا, وہ محفوظ ہو گیا. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے, جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے, اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا.
سبحان اللہ. تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے. میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا. اچھا ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں, یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا. اچھا پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے, پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, بیکاری ہے, اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے. یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو, یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا. ہم اپنے دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا, وہ نہیں مانگے گا آپ سے. کس کی ہمت ہوگی یار, جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے, اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں, اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے. آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایزی فارمولا دے دیتا ہوں. پاکستان میں اگر بات کروں میں, تو جس کی تنخواہ یا آمدنی 40-45 ہزار یا اس سے کم ہے نا, وہ بیچارہ سفید پوش ہو چکا ہے. اس کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مانگنے کے لیے نہ کہو. آپ ایسے کسی بھی اسلامی بھائی کو, کسی بھی رشتہ دار کو, کسی بھی پڑوسی کو جوڑا دے دیں, وہ انشاءاللہ خوشی سے لے لے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. مزہ یہ ہے کہ وہ مانگے نا, میں خود دینے والا بنوں. اور آپ کون سا زکوٰۃ میں جوڑا دے رہے ہیں, تو آپ کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے یار, سال گزر جاتا ہے, بندہ جوڑا نہیں سلواتا. اپنے بچوں کا جوڑا سلوانا ہوتا تو اپنے جوڑا 2 سال چلا رہا ہوتا ہے, 3 سال عید پہ لوگ آج کل نئے کپڑے نہیں سلوا پا رہے. جس کو دیا ہے اللہ نے, یہ نیکی کماؤ, اللہ سبز جنتی لباس انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے, سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی, وہ جنتی چشموں سے پئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے, ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں, اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں. آج تو پرابلم یہ ہے, کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے, ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے. ایسا نہ کریں, بلکہ پتہ کوشش کیا کریں, کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا. کبھی کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے. میں جانوں, میرا رب جانے, مجھے اس کو کیوں بتانا کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے. سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی 2 باتیں آقا نے فرمائی, سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے, یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں, یہاں تو دیندار لوگ آئے نا, عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے. مگر دیندار لوگوں میں بھی ایک بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں, جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. نہیں, آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں. اور یاد رکھیے, روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے, دل میں عاجزی آ جائے, وہ ہر کسی کو سلام کرے. ہاں, اور سلام میں پہل کیا کریں, ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے. آگے سنیے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رحمان کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں نا. 3 کام فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ 3 کام ہو گئے, اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا, نماز کی پابندی کریں, روزے رکھیں اور اس کے ساتھ سلام کو عام کریں.
اچھا کھانا کھلانے کی میں جہاں تک بات ہے، ہو سکتا ہے یہاں مجھے جیسے اسلام میں بھی سوچ رہے ہوں سن رہے ہوں کہ یار یہ تو امیروں کا کام ہے. اصل میں ہم ہر نیکی میں بعض اوقات یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں ہے. لیکن یہاں کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 دیگ کھانا کھلاؤ، چکن بریانی کھلاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ روز کی کھجور کھلانا شروع کر دینا، ایک نوالا کھلانا شروع کریں، مگر کھلانے والے بن جاؤ. میں ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پہ تھا، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو سالانہ کروڑ روپے کا لنگر کھلاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خرچ کرتے ہیں تو ان کا بزنس کیسا ہوگا، ملٹیپلیکیشن. مفتی صاحب نے کمال کی بات کی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ رب کی شان ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کریم ہے. رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے نا. مفتی صاحب نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کے اس کرم میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، لوگوں تک وسیلہ بنتا ہے، کھلانے والی ذات تو رب کی ہے. فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں ہم نے 2 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، ہم نے 4 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا رزق کیسے بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ غربت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ روزانہ، روز نہیں تو ہفتہ وار، چلو جمعے کے دن ایک بندے کا کھانا کھلا دو. ایک کو کھلایا، ملٹیپلائی پہ 70 ہو جائے گا جمعے والے دن. تو یہ نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے، یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. تو سبحان اللہ، یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے. یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا. دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں. طلباء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں، کورسز کرنے والے ہوتے ہیں. یہ لنگر کا سلسلہ تو برسا برس سے جاری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں. نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں. انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی. بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا. آپ کی بایوگرافی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے، ہمیں کرنی چاہیے. امام جعفر صادق سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے ہیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، آپ کے پڑ پوتے ہیں. آپ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت پائی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں. اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں. اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بھی سچ بولتے ہیں، کہ ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے، آپ کو پتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے.
آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، نہ کریں ایسا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے، نہ کریں ایسا۔ ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں، ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام صحابہ کرام سچے، پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے، ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے۔ دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے، اور پھر سبحان اللہ، اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے، تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ۔ حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا۔ وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں، اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، کہ حضور کوئی رسید تو دیجئے۔ آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے۔ اللہ پر بھروسہ تھا نا، مقام تھا، سبحان اللہ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا۔ اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے، مروں تو میری کفن میں ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، وہ اپنا کام کریں، اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ اللہ والے تھے نا آپ نے، اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو آل نبی ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا، کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے،
تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے. ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم. نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتہ. تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے. آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ، آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، قبرستان جائیں، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا. اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی. وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا، میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے. راستے میں قبرستان آتا تھا، وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جانا اسی 2 گز کی قبر میں، بنگلے ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، کرو فر ہو گیا، جاہو جلال ہو گیا. وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی. نہیں جناب، کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے. بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے. تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے، تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے، پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے. کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا؟ ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو، کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. پھر حرام کیوں کماؤں، پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے. سارا لباس اتار لیا جائے گا، لٹھے کا کفن دیا جائے گا، اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا، فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا. ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں، وہی 2 گز کی ہوگی. نہیں، غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی. اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی. کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا، کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا. کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام جعفر صادق کس قدر خوف خدا والا تھے. بچپن میں ہی آپ کا یہ انداز تھا. آپ خوف خدا سے خوب روتے، ہچکیاں لیتے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو آپ سے ہمدردی ہو جایا کرتی. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، 4 سال کی عمر ہے، زاروں کتار رو رہے ہیں. ارے 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. مگر اس خون میں چونکہ خون نبوی تھا،
खून रसालत था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, 4 साल की उम्र में ज़ारो कितार रो रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या बात है, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, ऐ नन्हे शहजादे किस बात से रो रहे हैं। ये सुनकर आप मजीद रोने लगे और क्या कहते हैं, कहते हैं चचा जान, अल्लाह पाक के गजब और अजाब जहन्नम को सोचकर मुझे खौफ आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं। उन साहब ने कहा बेटा आप तो अभी बड़े छोटे हैं, आप तो नाबालिग हैं, आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि बेटा इत्मीनान रखिए, बच्चों को अजाब नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, मगर सोच कैसी है, फिक्र आखिरत कैसी है। वो कहते हैं चचा जान, कभी आपने देखा है बड़ी बड़ी लकड़ियां जब जलानी होती हैं, बड़ी आग लगानी होती है, तो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले जलाया जाता है, फिर बड़ी लकड़ियां जलाई जाती हैं, फिर बड़ी आग सुलगाई जाती है। चचा जान मैं डरता हूं कि अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में जलाने के लिए कहीं मुझ छोटे से को भी ना डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर कीजिए, वो आले नबी हैं और सुभान अल्लाह इस कदर अजीम खानदान से हैं, मगर खौफे खुदा का ये आलम है। कभी मुझे और आपको फिक्र हुई, कभी हमारी आंखों से आंसू बहे, कभी हमारी रात को नींद इसलिए ना आई हो कि मरने के बाद होगा क्या, कब्र में मेरा क्या हाल होगा, कहीं मुझे जहन्नम में तो नहीं डाल दिया जाएगा। हमें फिक्रें हैं, मगर दुनिया की फिक्रें हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रात इसलिए नहीं सोए होंगे कि कारोबार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, खानदान का क्या होगा, इतनी टेंशनें। लेकिन इस टेंशन का मेरे आपका का ताल्लुक नहीं है। रब ने पैदा किया है तो वही रिस्क अता फरमाएगा। रिस्क का तो वादा है, मग़फ़िरत का वादा नहीं। जिस चीज की टेंशन होनी चाहिए थी उसकी टेंशन खत्म हो गई, और जिसकी टेंशन लेनी नहीं थी उसकी टेंशन लेके बैठे हुए हैं। सोचिए ना, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला खौफे खुदा में किस कदर रोते। ये कितने खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह की याद में रोते हैं। कहते ना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। हदीस पाक सुनिए, जिस मोमिन की आंखों से खौफे खुदा के सबब आंसू निकलते हैं, अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के जाहिरी हिस्से को पहुंचे तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम कर देता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पहलू खौफे खुदा के सबब लरसते रहते हैं। उनकी आंख से गिरने वाले हर आंसू के कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है जो खड़े होकर अपने रब की पाकी बयान करना शुरू कर देता है। रहमत दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफे खुदा से रोने वाला हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा हत्ता कि दूध थन में वापस आ जाए। मशहूर मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं इस हदीस पाक की शरह में कि जैसे दोहे हुए दूध का थन में वापस जाना मुमकिन नहीं है, ऐसे खौफे खुदा से रोने वाले का दोजख में जाना भी मुमकिन नहीं है। ये जो रोने वाले लोग होते हैं ना किसी महफिल में, और अच्छी महफिलों में दूसरों पर भी करम हो जाता है। एक बार हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। आपकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनकर हाजरीन में से एक शख्स रोने लग गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मुसलमान मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं तो उन्हें भी इस एक शख्स के रोने की वजह से बख्श दिया जाता। पता है उसके रोने पर क्या हो रहा था? आका फरमाते हैं क्योंकि फरिश्ते भी इसके साथ रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह पाक जो कसरत से रोते हैं, ना रोने वालों के हक में उनकी शफाअत कबूल फरमा। आए हाय, अल्लाह हमें रोने वाली आंखें अता फरमाए, अपना खौफ नसीब फरमाए, और ऐसी सोहबतें ऐसी संगतें नसीब फरमाए, ऐसे इज्तिमात में आते जाया करें जहां अल्लाह की याद में रोने वाले, इश्क रसूल में रोने वाले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले होते हैं। क्या मालूम किसी के आंसू की बरकत से, किसी की खौफ की बरकत से, किसी की दुआ की बरकत से, किसी की आमीन की बरकत से हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए आंसू बहाया करें, खौफे खुदा से रोया करें। अब खौफे खुदा में रोने का तरीका क्या है? जिसको रोना ही नहीं आता उसके बारे में उलमा ने लिखा, तन्हाई में बैठ जाएं, कब्र के अहवाल पर गौर व फिक्र करें, कब्र की तंगी, वहशत व तन्हाई को याद
یاد کریں, روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں, قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں, جہنم کے عذابات پڑھیں, انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں, قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے عادت بنائیں, انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ رجب کا مہینہ ہے, یہ تیرا مہینہ ہے, ہزاروں کا مجمع ہے, اے اللہ یہاں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا, اس نیک بندے کی برکت سے ہمیں بھی تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے. اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں میں کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین, کچھ یہاں پر ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, اور بدری چینل پر بھی لوگ سن رہے ہیں. ہم نمازی بن جاتے ہیں, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, یا جناب کچھ مذہبی حلیہ, کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا, تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیجئے, آپ تو جناب بڑے بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں. اب سنیے اس وقت دل کو کیسے قابو پانا ہے. امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی نے ایک بار امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی, علی جاں آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. امام جعفر صادق خاموش رہے. حضرت داؤد طائی کہتے ہیں حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں, مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. امام جعفر صادق نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا, تو میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے. کہتے امام جعفر صادق اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اتنے خوف زدہ ہیں, تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں بار بار رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. ہم نے اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیے ہیں, ہمیں کیا معلوم وہ قبول ہوئے کہ نہیں, اس میں اخلاص تھا کہ نہیں. اللہ کرے کہ ڈر کی کیفیت, خوف کی کیفیت, ہاں یہ ضرور ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ہمیں خوف بھی رکھنا ہے, اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے, مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات پر سیٹسفائی نہیں ہونا ہے, ہمیں ڈرتے رہنا ہے. اور یہی اللہ والوں کا انداز رہا. بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سچا خوف خدا نصیب ہو جائے, اور جن کو یہ خوف خدا نصیب ہو جائے نا, اللہ اکبر, اس میں کس قدر پھر عطائیں ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات خلیفہ اول ہیں, قطعی جنتی ہیں, کئی بار نبی پاک سے گویا جنت کی بشارت لی ہے, مگر آپ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے, جنت و دوزخ, میزان عمل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے شدت غم سے کیا فرمایا, کاش میں کوئی سبزہ ہوتا مجھے جانور کھا لیتے, کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, یار غار و یار مزار, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر جب آپ نے یہ عاجزی اختیار کی, یہ خوف کا اظہار کیا, سنیے پھر کیا ہوتا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے, کیسی پیاری جزا ہے. جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے, ہم بھی قیامت کے دن ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں, میدان محشر, میزان عمل, جنت, دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا, اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی 2 جنتوں کے حقدار بن جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 3 بڑی خوبصورت عبادتیں تھیں. کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں حضرت ایک شخص, حضرت امام مالک کہتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا رہا, میں ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پاتا تھا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے, یا روزہ دار ہوتے تھے, یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے. کچھ نہ کچھ ان تینوں میں سے آپ کی ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے, نمازوں کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا, تلاوت کیے ہوئے تو برسوں گزر گئے, ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے. ایسا نہ کریں. جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا,
उतना दुनिया खींचती चली जाएगी। सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, दुनियावी फिक्रें छोड़कर इबादत के लिए फारिग हो जा, तो तुम्हारे सीने को मालदारी से भर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे और दुनियावी फिक्रों में ही रहोगे, इधर की ही सोचते रहोगे, तो तुम्हारे दिल को मसरूफियात मसलन दुनियावी कामों में मशगूलियात से भर दिया जाएगा। तो पता ये चला कि हमें अगर दुनिया से वक्त निकालकर इबादत की तरफ, दीन की तरफ आप लगाएंगे, अल्लाह गिना से दिल को भर देगा, दुनिया में भी बरकत आ जाएगी। और यही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम है कि अपने दुनियावी उमूर के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करते रहा करें। इसीलिए आपको कहा जाता है महीने में एक बार 3 दिन के लिए, 12 माह में कम से कम 1 महीने के लिए मदनी काफिले में, और जिंदगी में कम से कम एक बार 12 माह के मदनी काफिले में सफर करें। हर जुमेरात इज्तिमा में आते रहें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहें, ताकि दुनियावी जो जिंदगी है उसके साथ साथ वक्त निकाल कर हम अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें, इबादत के लिए भी वक्त निकालते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में, मदनी काफिलों में, हफ्तावार इज्तिमा के साथ साथ मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहा करें।